بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس فیصلے کو کرنے سے پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان نے غزہ میں پاک فوج کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی اسرائیلی سازش آج کامیاب ہو گئی ہے؟ پاکستان کی غزہ پیس بورڈ میں شمولیت سے کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا پاکستان کی عوام کو، امت مسلمہ کو؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج وزارت خارجہ کی جانب سے ایک تفصیلی بیان جاری کیا گیا جس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ پاکستان نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس فیصلے کو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ اس قرارداد کی روشنی میں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب سفارتی زبان بڑی خوبصورت، بڑی اچھی، بڑی سافٹ اور بڑی پولائٹ ہے، مگر یہاں پر جو سب سے اہم سوال ہے کہ آخر کیوں؟ یعنی کہ پاکستان کا اس پوری پیس بورڈ کے اندر رول کیا ہوگا، اور کیا پاکستان اس پیس بورڈ کے ٹی او آر سے اتفاق کرتا ہے؟ یعنی کہ وہ بہت سارے ایسے سوالات جو کہ پاکستان خود اٹھا رہا تھا کہ کیا پاکستان کو اگر یہ کہا جائے کہ کل کو پاکستان نے اپنی فوج انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کے لیے بھیجنی ہے تو کیا اس عالمی فورس کا حصہ بننے کے لیے پاکستان تیار ہے؟ اور اگر کل کو پاکستان کی فوج کو یہ کہا جائے کہ آپ نے حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہے تو کیا اس مقصد کے لیے بھی پاکستان تیار ہے؟ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کسی بھی قیمت کے اوپر حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا، اور پاکستان ایک ایسے غیر متنازع پیس بورڈ کا حصہ تو بن سکتا تھا جس کے اندر تمام طبقوں کی، تمام کمیونٹیز کی، تمام عالم کی نمائندگی ہوتی، مگر ایک متنازع پیس بورڈ، ایک ایسا پیس بورڈ جس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر جیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے عراق پر جھوٹا الزام لگا کے، ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا الزام لگا کے پورا عراق اجاڑ دیا۔ اور پھر پیس بورڈ کا سربراہ کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ۔ کون ڈونلڈ ٹرمپ؟ جو اقوام متحدہ کو نہیں مانتا، جو عالمی قوانین کا احترام نہیں کرتا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو وینزویلا کے صدر کو اغوا کر لیتا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا بھر میں رجیم کو تبدیل کرنے کا فارمولا جانتا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو گرین لینڈ پر قبضے کے خواب دیکھ رہا ہے، ایک ایسے متنازع شخص کے بورڈ کا حصہ بننا پاکستان کا، یہ ایک سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ جب آپ کا چیئرمین اس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہو کہ اس کے نزدیک امن کی ڈیفینیشن مختلف ہے، اس کے نزدیک جنگ کی ڈیفینیشن مختلف ہے، اور اس کے نزدیک عالمی قوانین کی کوئی ویلیو اور ورتھ نہیں ہے، اب یہاں پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان نے اقوام متحدہ کو بھی خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا ہم ٹرمپ کی خاطر، ٹرمپ کو خوش کرنے کی خاطر ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ہم ایک ایسے آلٹرنیٹیو ماڈل کو سپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا متبادل ہوگا؟ اب یہ جو اقوام متحدہ کا متبادل ہے،
کیا واقعی یہ ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور اقوام متحدہ کو ناکام کس نے بنایا؟ اقوام متحدہ کے فیلئر کے سب سے بڑے رسپانسبل کون ہیں؟ سب سے بڑے رسپانسبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، جنہوں نے اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اقوام متحدہ کے کسی بھی ریفیوجی ریلیف کیمپ کو سپورٹ نہیں کیا، الٹا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک پاکستان یہ ٹرمپ صاحب بن گئے۔ اب ایک ایسے متنازع شخص کے پیچھے لگ کے ہمیں کیا ملے گا؟ اب یہاں پر ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے، فیس مقرر کی گئی۔ اگر آپ مستقل رکنیت چاہتے ہیں تو $1 ارب لے کر آئیں۔ جو گوڈے گوڈے ملک غربت میں ڈوبا ہوا ہے، کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، IMF کے گھٹنوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ملک کہاں سے $1 ارب لائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو 3 سال کے لیے رکن بنیں گے۔ اور پھر یہ جو 3 سال کی رکنیت ہے، اس 3 سال کی رکنیت کے اندر بھی کیا فیصلہ سازی کا اختیار اکیلے پاکستان کے پاس ہوگا؟ اور یہ جو پیس بورڈ کے فیصلے ہیں، یہ امریکی صدر کی ڈکٹیٹرشپ سے ہوں گے یا جمہوریت سے ہوں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ ٹرمپ تو اپنے آپ کو جمہوریت سمجھتے ہیں، اپنے فیصلوں کو بھی جمہوریت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک رات کو کہا مجھے گرین لینڈ چاہیے تو انہیں ملے گا، انہیں وینزویلا کے آئل ریسورسز چاہیے تو وہ ہر قیمت پر لیں گے۔ تو ایک ضدی بچے کی طرح ان کا ایک بیہیویئر، ایک ایپٹیچیوڈ ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی ایک عجیب سا اتفاق ہے کہ ایک طرف پاکستان اس پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت کو قبول کر رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو وہ بھی امریکی صدر کے اس پیس بورڈ کو قبول کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی کمال کی ایک مماثلت ہے، کمال کا حسن اتفاق ہے کہ پاکستان بھی ٹرمپ کو نوبل امن کے انعام کے لیے نامینیٹ کرتا ہے، اور نیتن یاہو بھی نوبل پیس پرائز کے لیے امریکی صدر کے نام کو تجویز کرتا ہے۔ یعنی دونوں کی امن کی ڈیفینیشن ایک شخص ہے، دونوں لوگ امریکی صدر سے بہت خوش ہیں، اور آئیڈیالوجیکلی دونوں ریاستیں ایک دوسرے کے وجود کے انکاری ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، لیکن یہاں پر دونوں کا ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اب یہ اتفاق رائے کیوں ہوا، اندر کی کہانی اور بات چیت کیا ہے؟ بنیادی طور پر عاصم منیر صاحب سے جو اتنی محبت ہو رہی تھی، اتنا شہباز شریف صاحب کو پروٹوکول مل رہا تھا پاک بھارت جنگ کے بعد، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے فوری طور پر اس چیز کو بھانپ لیا کہ امریکی صدر کو کیا چاہیے۔ پاکستان نے امریکی صدر کے کانوں کو خشک کیا، پاکستان نے کہا کہ آپ کی امن کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، آپ نے لاکھوں لوگوں کو بچا لیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ انہیں معدنیات میں دلچسپی ہے۔ پاکستان نے پورے بلوچستان اور خیبر پختونخوا امریکہ کے سامنے رکھ دیا کہ جناب جو چاہیے حاضر۔ پھر پاکستان نے ایک اور کمٹمنٹ کی کہ پاکستان افغانستان پر بھی اٹیک کرے گا، پاکستان غزہ میں فوج بھی بھیجے گا، پاکستان ہر اس محاذ پر لڑے گا جس محاذ پر امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کی خاطر فرنٹ لائن پر آ کر یہ جنگ لڑے اور یہ کام کرے۔ اب یہ جو تیسری کمٹمنٹ ہے، یہ پہلی یا دوسری، یہ پبلکلی نہیں ہے، یہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ اوپر کے لیول پر تو ہے، لیکن اس کو کسی پبلک ڈومین میں ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ایک غیر آئینی، غیر قانونی رجیم ہے، ایک ان پاپولر رجیم ہے، اور عمران خان صاحب کو گرا کر یہ رجیم لائی گئی تھی، تو اس رجیم کی بقا کا سوال تھا۔ یہ رجیم اگر امریکہ کو انکار کرتی تو پھر 2 دن کے اندر عمران خان باہر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عمران خان ان کا ایجنٹ ہے، مگر وہ پھر ان کو سزا دیتے، وہ ان کے خلاف ایسی کارروائی کرتے کہ ان کو سبق سکھاتے۔ تو ان کو پتا ہے کہ جب تک امریکہ بہادر ان کے ساتھ کھڑا ہے، جب تک ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر ہیں، تب تک ان کا اقتدار ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اقتدار پاکستان کے اندر عوام نہیں دیتی، اقتدار امریکہ دیتا ہے، اقتدار امریکی پالیسیز کے ذریعے آتا ہے۔ اور آج دیکھیے کہ اس کی ٹائمنگ کا فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس ہو رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں، اور وہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پہنچ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب امریکی صدر سے ملاقات کے خواہش مند ہیں،
اور یہ ملاقات جب بھی ہوگی تو امریکی صدر کو پہلے یہ پتا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور وہ اس پیس بورڈ کا متنازع پیس بورڈ کا حصہ بن گئے۔ مگر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اسرائیلی سازش کتنی خوبصورتی کے ساتھ کامیاب ہوئی ہے۔ یعنی اب ہوگا یہ کہ پاکستانی فوج ہوگی، فلسطینی ہوں گے، غزہ کے لوگ ہوں گے، انہیں امریکہ دہشت گرد ڈکلیئر کرے گا، اسرائیل انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کرے گا، پاکستان سے کارروائی کا مطالبہ ہوگا اور پھر پاکستان کارروائی کرے گا، اور جب پاکستان کارروائی کرے گا تو صورتحال کیا ہوگی کہ مسلمان کا قتل عام کرے گا، مسلمان کو مارے گا، اور پھر یہ ایک بڑا ہی ایک افسوسناک لمحہ ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابھی تو بڑی ابتدائی چیزیں ہیں، اس کو میچور ہونے میں، پیس بورڈ کو کام کرنے میں، رول ڈیفائن ہونے میں، فورس کو منتقل کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا۔ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ 2 سال گزار چکے ہیں، 2 سال ان کے رہتے ہیں، جب تک ٹرمپ موجود ہے تب تک آپ ٹائم ٹپا لیں، آپ سلولی اینڈ گریجولی جتنی دیر تک ایک آخری پوائنٹ تک آپ نہ کہیں، آپ ہاں کرتے رہیں، لیکن جب تک کہ آپ کو آگ آ کر چھو نہیں لیتی، ٹچ نہیں کر لیتی، تب تک آپ نے آگ کے قریب جاتے رہنا ہے۔ تو ایک سٹریٹجی کے طور پر یہ بات بھی اڈاپٹ کی جا رہی ہے کہ آپ فوری طور پر ٹرمپ کو اگر انکار کریں گے تو آپ اب اس کو اپنے گلے پڑوا لیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بظاہر آپ ابھی شمولیت اختیار کر لیں، لیکن جو فورس بنانے والا کام ہے وہاں پہ آپ تھوڑی سی سپیس اور ٹائم گین کریں، کیونکہ اب یہاں پر یہ بھی سوال ہے نا کہ آپ نے تا حیات ٹرمپ کو اس پورے بورڈ کا سربراہ بنا دی، یعنی یہ ٹرمپ بورڈ ہے، اٹس ناٹ کہ یہ گلوبل بورڈ ہے، یہ ایک شخص کے گرد گھوم رہا ہے یہ پورا بورڈ، اس میں جو انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن ہے اس کا والیوم بہت کم ہے اختیارات کے حوالے سے، ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے، تو ایک بڑی ٹریجڈی ہے۔ باقی ایک اور محاذ ٹرمپ صاحب کھول گئے ہیں گرین لینڈ کے حوالے سے، اور اب ٹرمپ صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو نیٹو کا انتخاب کرنا ہے یا گرین لینڈ کا انتخاب کرنا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نیٹو کی تھوڑی بہت بھی اوقات کوئی حیثیت ہے تو میری وجہ سے، ورنہ ایک کوڑے دان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کیا ٹرمپ کے بغیر نیٹو کی ویلیو صفر ہے؟ نیٹو کی کوئی اوقات نہیں ہے، نیٹو کا کوئی سروائیول، نیٹو کی کوئی بقا نہیں ہے؟ یہ آنے والا وقت، اس کے اوپر ہم اگلے وی لاگس کے اندر بات کریں گے، ورلڈ اکنامک فورم پر اب کیا کچھ ہوتا ہے، بٹ سٹل پاکستان نے جو ایک فیصلہ کیا ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ٹھیک فیصلہ یا غلط فیصلہ، مگر بظاہر لگتا یہی ہے کہ پاکستان نے اور پاکستانی رجیم نے محض اپنے اقتدار کی خاطر، ٹرمپ کو خوش کرنے کی خاطر، پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور جو فلسطین کاز ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، اور حماس کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن ڈیولپ کی ہے۔ آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے ایک امیج کے لیے ایک بڑی نقصان دہ بات ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔